السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، عزیز طلباء اور ہمارے مخلص دینی و ملی بھائیوں، آپ لوگوں کو عقیدہ کے اس شرعی کورس میں ویلکم، اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت و مہربانی کے ذریعہ ہم لوگوں کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو توحید اور صحیح عقیدہ سکھا دے اور ان کے تقاضے کی تکمیل کرنے کی، تقاضوں کے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ عقیدہ کورس کے اس پہلے دن کے کلاس میں ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ لوگ عقیدہ توحید کو سیکھیں، سمجھیں، اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو ہم نے صرف خالی اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالی نے جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کو بحیثیت نبی اور رسول مبعوث فرمایا، سارے لوگوں نے اپنی اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ تو زندگی کے اندر عقیدہ توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے بڑے غور سے ہم لوگ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس پہلے کلاس میں توحید کیا ہے، اس کے متعلق چند اہم بنیادی نکات اور باتیں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ توحید، اس کا عمومی مفہوم اور خصوصی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ان ساری چیزوں میں ایک اکیلا بے مثال سمجھنا جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں یا جو اللہ تعالی کے لیے سزاوار ہے یا جو اللہ تعالی کے لیے واجب ہے۔
اللہ تعالی کی تمام خصوصیات کے اندر اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں، الوہیت اور اسماء اور صفات کے بارے میں، یا جو چیزیں صرف اللہ تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اس میں اللہ تعالی کو ایک سمجھنا، بے مثال سمجھنا، اور اللہ کی خصوصیات میں کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ کرنا۔ گویا بندے کو اس بات پر کامل اور مکمل اس طرح یقین ہو جس یقین میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ ہو کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں ہے، نہ اللہ تعالی کی ربوبیت میں، رب ہونے میں، نہ اللہ تعالی کی الوہیت میں یعنی اللہ تعالی کے معبود برحق ہونے میں، اور نہ ہی اللہ تعالی کے ناموں اور خوبیوں، اسماء اور صفات کے اندر۔ بندہ اس بات پر یقین رکھے اور یقین کے ساتھ ساتھ اعتراف کرے، اقرار کرے کہ اللہ تعالی ہی اکیلا ہر چیز کا رب اور مالک حقیقی ہے، اللہ تعالی ہی اکیلا ہر چیزوں کا پیدا کرنے والا اور کون و کائنات کے اندر تدبیر کرنے والا، چلانے والا صرف وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھے، ساتھ ہی ساتھ اعتراف اور اقرار کرے کہ جب اللہ تعالی ہی اکیلا پیدا کرنے والا، مالک و خالق، رازق، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا، دکھ سکھ کا مالک صرف اللہ تعالی ہی ہے، تو اللہ تعالی ہی اکیلا ساری مخلوقات کی عبادتوں اور بندگیوں کا سزاوار اور مستحق ہے۔ اس کا کوئی نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی خوبیوں میں، اسماء و صفات میں کوئی شریک و ساجھیدار نہیں۔ معبود برحق، معبود حقیقی، حقیقت میں عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کی جو عبادت و بندگی کی جاتی ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ خالق، پیدا کرنے والا، مالک، کائنات کو چلانے والا ہی اکیلے عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے اور ہے۔ مخلوق یا مملوک یہ کبھی کسی بھی مخلوق کی عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو، ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کریں کہ اللہ تعالی صفات کمال سے متصف ہے۔ اللہ اپنی صفات کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر، اپنی قدرتوں کے اندر کامل اور مکمل ہے، اور اللہ تعالی ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے مبرہ، منزہ اور پاک و صاف ہے۔ ہمارا اس بات پر یہ یقین اور ہم اس بات کا بھی اعتراف و اقرار کریں کہ اللہ تعالی کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں اور بلند ترین، بلند و بالا صفات ہیں۔ اللہ تعالی نے
قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ گویا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں، وہ احد ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح احد اور اکیلا ہے کہ اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی خوبیوں میں، اسماء و صفات میں، اللہ کے کاموں میں کوئی اللہ جیسا نہیں، کوئی اللہ کا ہم پلہ نہیں، کوئی اللہ کے ہمسر نہیں۔ ہر طرح کی بادشاہت، ہر طرح کی بادشاہت اور ملکیت صرف اللہ وحدہ کے لیے خاص ہے، اور دنیا کی ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہی اکیلا مالک حقیقی ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسانی شکل و صورت میں ہوں یا جناتی شکل و صورت میں ہوں یا جمادات یا دیگر چیزیں ہوں، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب مملوک ہیں، اللہ مالک ہے اور ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہی اکیلا رب ہے، اکیلا پالنہار ہے، اکیلا پالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ہو، کیسے باشد، انبیاء ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، قریبی فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کا اکیلا خالق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ جیسا کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان ساری باتوں پر جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ایمان لائے، یقین کیا، وشواس کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العالمین، یہ توحید ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں اس بات کا اقرار، اعتراف، اعلان بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی اکیلا قدرت والا قوی ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی کمزور مخلوق ہیں۔ اللہ ہی اکیلا قوی ہے، اور اس کی ساری مخلوق سب کے سب کمزور ہیں۔ اللہ تعالی ہی اکیلا قادر مطلق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب عاجز اور بے بس ہیں۔ اللہ تعالی ہی بڑا ہے، کبیر ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب چھوٹی ہیں، سب صغیر ہیں۔ اللہ تعالی ہی اکیلا بے نیاز ہے، اسے کسی کو یا کسی کی کوئی چندہ ضرورت نہیں، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ تعالی کے محتاج، اللہ تعالی کے فقیر ہیں، اور اللہ تعالی ہی اکیلا غالب ہے، اور اس کے عزیز ہے،
عزت والا ہے، غلبے والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے سامنے ذلیل ہیں۔ اللہ تعالی ہی اکیلا حق ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب باطل ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 کے اندر، کس سورہ کے اندر؟ کس سورہ کے اندر؟ سورہ لقمان۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جا کر کے کم سے کم ایک بار اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیں گے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ببانگ دوحل اعلان فرمایا، ذالک بأن اللہ، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اللہ تعالی ہی وہی اللہ ہے، وہی حق ہے۔ اور اللہ تعالی کے علاوہ جن لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں یا جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ معبود برحق سچا اللہ وہی اللہ ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں تو اپنے اس عمل میں عبادت کرنے والے بھی باطل اور غلط پر ہیں، اور جن کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں عبادت کے بارے میں باطل اور جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور کبیر ہے، علی اور کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عظیم ہے بلکہ اعظم ہے، سب سے عظمت والا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ وہی بلند ہے، اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے، بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مہربان، رحمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی مہربان، رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا رتبہ ہے، اور اللہ کی شان کو اور اللہ کے رتبہ کو اللہ کے کسی مخلوق کو دے دینا یہ سب سے بڑی باطل چیز ہے، اور اللہ تعالی کا سب سے بڑا کفر ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی ہی ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اعتراف ہونا چاہیے، اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی قوی ہے، اور اللہ کی مخلوق کے اندر جو قوت اور طاقت اور سکت پائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق کے اندر پائی جانے والی قوت اور طاقت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، اور بندوں کے اندر جو قدرت پائی جاتی ہے، جو طاقت پائی جاتی ہے، ان ساری قدرتوں اور طاقتوں کا پیدا کرنے والا بھی اکیلا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہی رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، دیالو ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں، ماں کے دلوں میں بچے کے بارے میں، باپ کے دل میں باپ کے دل میں بیٹے کے بارے میں جو شفقت، محبت اور مہربانی پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالی ہی نے اس کے دل میں اس رحمت، محبت اور شفقت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا مکمل، غائب کا، حاضر کا، موجود کا، اندر کا، باہر کا، ظاہری اور باطنی، دل کے اندر کا، ساری چیزوں کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اور اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں علم دیا ہے، جانکاری دی ہے، سمجھ اور بوجھ دیا ہے، شعور و آگہی سے نوازا ہے،
یہ سب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی ہی خالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ اسی اللہ تعالی نے سارے رزق کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ ہم سب مرزوق ہیں، اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے رازق ہر طرح کا رزق یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 102 کے اندر بیان فرمایا ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، غریبی دینے والا، ذالکم اللہ ربکم۔ اور آج کی آیت ہے میرے بھائیوں، ذرا غور سے سنو، سورہ انعام کی آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ نقطہ آگے ہو سکتا ہے میں بیان کروں، جب آپ کا رب، آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کو مارنے والا، آپ کو جلانے والا وغیرہ وغیرہ وہی اللہ ہے، تو آپ کی ساری عبادتوں کا حقدار کون ہوگا؟ جب اللہ کو آپ نے رب مان لیا تو معبود برحق کس کو مانیں گے؟ عبادت کس کی کریں گے؟ اسی اللہ کو، خالق کل شیء، اللہ تعالی ہی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے۔ انسانوں میں آدم سے لے کر کے جب تک آخری انسان پیدا ہوگا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ نیکوکار متقی ہوں، اور چاہے بدکار اور بدبخت شقی القلب ہوں، سعید ہو یا شقی، نبی ہو یا ان کی امت، رسول ہو یا ان کی امت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہوا خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہی کا خالق ہے، ولیوں کا خالق، نبیوں کا خالق، رسولوں کا خالق، بزرگوں کا خالق، متقیوں کا خالق، جنتیوں کا خالق، جنت کا خالق، جہنمیوں کا خالق، جہنم کا خالق وہی اللہ ہے۔ چنانچہ کیا کرو؟ فاعبدوہ، جب وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو تم صرف اسی کی دعائی دو، اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سبحان اللہ، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اور اس کے پاس جو قدرت ہے وہ اس کی ہے، جیسا اس کے سایہ نشان اور جیسا اسے زیب دیتا اس کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو معبود برحق جو اپنے ساری مخلوقات اور اپنے بندوں کی عبادت کا حقدار، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی اس کی ذات میں، اس کے جلال و جمال میں اور اس کے بہترین احسان میں کوئی اور اس کے ناموں میں، اس کی خوبیوں میں، اسماء و صفات میں، اس کے معبود برحق ہونے میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک و ساجھیدار نہیں ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، وہی علم والا اور حکمت والا ہے، وہ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے جب چاہتا کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ
بابا برکت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر. ایک اور بات، اللہ تعالی ہی پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا ماننا اور اقرار کرنا اور اعتراف کرنا اور اسے اس کی تبلیغ اور پرچار کرنا توحید کے تقاضوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہی سب کے بعد ہے، اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہ ظاہر ہے، اس کے اوپر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر ہے. وہ ظاہر ہے جیسا اس کے سایہ نشان اور اس کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور وہ اندر ہے اور اسے کوئی اندر نہیں. وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے اور وہ اکیلا ہے. لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی شریک و سازگار نہیں. وہ اللہ اپنی ذات میں، وہ اللہ اپنی عبادتوں میں، وہ اللہ اپنے قدرتوں اور اختیارات میں، وہ اللہ اپنے ناموں اور خوبیوں میں، وہ اللہ اپنے فیصلے میں اکیلا ہے. اس جیسا کوئی نہیں، اس کا شریک و ساجھیدار کوئی نہیں. اور اگر کوئی اللہ کی خصوصیات کو کسی بھی مخلوق کے اندر مانتا ہے تو گویا وہ توحید کا انکار کرتا ہے اور توحید کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنی مہربانی سے، اپنے لطف و کرم اور عنایت سے ہم لوگوں کو توحید سکھا دے اس طرح کہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، اور اسی کے اقرار اور اعتراف کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.